change the value for key 25. سر ایک اور بڑی مزیدار بات، یہ ایسی بات ہے جو کہ آپ کو بہت مزہ آئے گا بات سر ڈپلیکیٹ اگنور کرنا سر وہ دیکھیں کی 5 پہ 10 آؤٹ پٹ دیکھ رہے ہو، دیکھیں آؤٹ پٹ تو دکھاؤ یار. ڈپلیکیٹ اگنور کیا ایک منٹ یہ تم نے شاید یہ دیکھو یہ کیا فرق ہے. ہاں مجھے سمجھ میں آ گئی بات. سو اس کا مطلب انسرٹ اور وہ دونوں ڈفرینٹ کام کرتے ہیں. انسرٹ میں اگر آپ ویلیو انسرٹ کریں گے تو وہ ڈپلیکیٹ نہیں ایڈ کر دے گا. سو آپ انسرٹ کے تھرو کریں گے میتھ میں تو وہ ایڈ نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ سبسکرپٹ کے تھرو کریں گے تو وہ اس کی ویلیو ریپلیس کر دے گا. کی ویلیو ریپلیس دیٹ میک سینس. کیونکہ جو یہ بریکٹ ہے یہ ایکچولی ریٹرن یہ آپریٹر ریٹرن ہی وہ رائٹ والی ویلیو کا ریفرنس دے گا. ٹھیک ہے ایوری بڈی انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے یہ آپ کا یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ آپ کے اسٹیک ہے. اسٹیک جی آپ لوگوں نے دیکھا ہی تھا ہے نا. اسٹیک آپ لوگوں نے یوز بھی کیا تھا. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اسٹیک انٹرنلی ان بیک اینڈ آپ کو اسٹیک میں ایکچولی کون سا فنکشن چاہیے؟ ٹاپ چاہیے، پاپ چاہیے، پش چاہیے. ٹھیک ہے بس یہی چاہیے، مطلب نہیں چاہیے آپ پش اور پاپ چاہیے. ویکٹر ہے. تو جو اسٹیک ہے اب یہ فنکشنلٹی جو پش بیک اور وغیرہ کے وغیرہ ہیں یا لاسٹ ویلیو یا فرسٹ ویلیو ایڈ نکالنی ہے، یہ ویکٹر میں بھی ہے، یہ لسٹ میں بھی ہے، یہ ڈی کیو میں بھی ہے. ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اسٹیک امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو بیک اینڈ میں چاہے آپ ویکٹر رکھوا لیں، آپ چاہیں تو بیک اینڈ میں لسٹ رکھوا لیں، آپ چاہیں تو بیک اینڈ میں ڈی کیو رکھوا لیں. باقی فنکشن بنے گا. فنکشن ہمیں وہ سیم چاہیے. سمجھنا بات. تو ایکچولی یو کین ایکچولی ٹیل کہ آئی وانٹ ٹو میک اے اسٹیک جو بیک اینڈ پہ ایسا ہو. سو آئی ایم میکنگ اے اسٹیک سمپل. اور یہ کرو گے کچھ بھی نہیں بتاؤ گے تو بائی ڈیفالٹ ڈی کیو یوز کرتا ہے. اگر آپ بتا دیں کہ بیک اینڈ پہ ویکٹر یوز کرنا ہے تو وہ ویکٹر بیس اسٹیک بناتا ہے. اگر آپ بتا دیں کہ میں نے بیک اینڈ پہ لسٹ رکھنی ہے تو وہ لسٹ رکھتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ لسٹ کا فائدہ کیا کام اس کا ڈیٹا وہی ہوگا. نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. ایک منٹ بات بڑی ضروری بات ہے. اس نے بات کی بہت بڑی چمک ماری. اگر میں بیک اینڈ پہ ویکٹر رکھتا ہوں تو فائدہ کیا؟ تو فائدہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ گرو ہوتا جا رہا ہے آٹومیٹیکلی، لیکن مجھے زیادہ ایڈریسز نہیں رکھنی پڑتی. ٹھیک ہے لیکن ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ جب اوور ڈبلنگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے لیکن ایشو صرف یہ ہے کہ جب ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جب ڈبل کرے تو وہ بہت زیادہ بڑا ہو جائے. لیکن آپ اسٹیک میں تو ریسائز ہے کوئی نہیں. اسٹیک تو تمہیں ریسائز کا فنکشن دیتا ہی نہیں، پرووائڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے تو لسٹ میں فائدہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے لسٹ از ناٹ اسپیس ایفیشینٹ آئیدر. کیوں بولا؟ 10 ویلیو تم کہو گے ایڈ کرنے کے لیے 30 میں 10 ملٹیپلائی بائی 10 ملٹیپلائی بائی 4 کی جگہ 10 ملٹیپلائی بائی 12 ویلیو اسٹور کی. کیونکہ اس کا کیونکہ اس نے پریویس اور نیکسٹ دونوں کے دونوں رکھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے تو اس نے یہ رکھ دیا. اور اب اگر آپ جو بھی اسے پش کروانا چاہیں گے وہ پش کروائے گا. اور یہ ہوگا پش ایلیمنٹس اور اینڈ ڈی کیو کیا بنا ہوا جو ڈیفالٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. پش ایلیمنٹ کیا ہے؟ پش ایلیمنٹس کا آپشن وہ بنا ہے. ہاں یہ بنا ہے، وہ اوپر 2 بنا ہے. پش ایلیمنٹ کرتا ہے کوئی بھی ایلیمنٹ انپٹ کرواتا ہے اور انپٹ کروا کے اس میں جو بھی آپ اسٹیک کہیں گے اس اسٹیک میں انسرٹ. ٹھیک ہے اور اس نے کون سا بنایا؟ یہ ٹیمپلیٹائز بنایا ہے. مطلب جو مرضی دے دو وہ اس میں. اچھا پروٹوٹائپ پہ ٹیمپلیٹ کا تو ڈیفینیشن بھی لکھنا ہوگا اس بار. آف کورس. ٹھیک ہے دونوں جناب لکھیں. اس میں اس کو ڈیفالٹ ٹائپ ڈی کیو سے بنانا ہے نیچے کیا ہوگا؟ I don't know. ڈی کیو I don't know. باقی مجھے نہیں پتا کہ وہ بیک اینڈ پہ ڈی کیو سے ڈی کیو میموری نہیں لے گا زیادہ. ڈی کیو ویکٹر کی طرح میموری نہیں لے گا. ڈی کیو ویکٹر کی طرح لیتا ہے. کیوں اسی طرح ڈبل ہی ہوتا ہے. وہ بھی ڈبل پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. یہی ہوگا. ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ ڈبلنگ کچھ اور نہیں کرتا. ٹھیک ہے وہ ڈبلنگ نہ کرتا کچھ اور نہیں کرتا. اچھا بڑا اس کو نا ایڈاپٹرز کہتے ہیں کیونکہ یہ جو یہ ایکچولی
انٹرنلی جو اس نے ہے نا ایک کلاس بنائی ہے جو انٹرنلی کچھ اور ڈیٹا اسٹرکچر کو یوز کرتی ہے، اس کی جو کہتے ہیں اڈاپٹر ڈیزائن پیٹرن، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بیہیویئر کو اڈاپٹ کر لیا اس کے حساب سے، ٹھیک ہے، ایکچولی سے بڑا اڈاپٹیشن. یہ صحیح. تو ایکچولی ایک نا تم ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس لیے کہنا کہ جنہیں ڈیزائن پیٹرنس کہتے ہیں، اور وہی ہوتا ہے کہ آپ کس طرح ڈفرینٹ دیے ہوئے ایک کوڈنگ اسٹائلس ہوتے ہیں کہ کس طرح آپ چیزوں کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ کورس، ٹھیک ہے. اور ہمارا پورا آئیڈیا بھی یہ تھا کہ ہم اونٹ کو انہیریٹنس پہ ختم کریں تاکہ جب آپ اونٹ ایکچوئل پڑھیں وہ اونڈا ہو، جس کا مطلب ہو آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن انالیسس، جس میں اسینشلی آپ کو ڈیزائن پیٹرنس بتائیں گے دوبارہ وہ جو اور وہ الگ کہانی ایکٹیو ہو گیا. چھوڑے یار وہ پھر تکلیف ہوتی ہے. کیوں اگین از اے اڈاپٹر، اور اس میں بھی ایگزیکٹلی آپ چاہیں تو بالکل وہی کام کر سکتے ہیں. اور آپ نے ڈبل کی کیو بنائی ہے، کیو کا فائدہ کیا ہوا؟ کیو کو ہم کس آرڈر میں ڈسکس کرتے ہیں؟ فرسٹ اینڈ فرسٹ آؤٹ. فرسٹ ان فرسٹ، ٹھیک ہے. تو یعنی انہوں نے زیادہ آ جائیں جی پرائورٹی کیو پہ. لوگ پرائورٹی کیو میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے. I have made a priority queue. This priority اور یہاں پہ میں نے یہ ڈبل. سر اس کے بھی وہ اوپر سیم. ہاں کیو میں ہی priority queue بنی ہے. یہاں پر میں نے جو priority queue بنائی نا دو یہ دیا کیا سر ذرا پوچھ کر کے ڈسپلے کروا دیا. یہ کیا ہوا یار؟ priority queue میں نا ایک جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا، میرے خیال میں اس نے ایگزامپل بڑی چوڑ والی دے دی ہے، میں نے سوچا تھا کچھ نہیں ہوگی. اس میں نا یہاں پر جس طرح سے ہم نے لیس دین نہیں لکھا تھا، آپ ایکچولی یہاں پر کوئی فنکشن پوائنٹر بھیج سکتے ہیں. مجھے پوائنٹر کہاں کیا ہوا؟ تو آپ فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں پرائورٹی کیو میں بنا رہا ہوں اس کی لحاظ سے کرنا ہے. فار ایگزامپل جی میں کہتا ہوں میں نے کوئی بول فنکشن بتا دیا جو میں کہتا ہوں جو پرائم نمبرز کو پرائورٹی بتائے. اگر دو نمبرز ہوں تو دو نمبرز میں سے جو بھی پرائم نمبر ہوگا اس کی پرائورٹی ہائی ہوگی. یہ تو دونوں ہی پرائم ہیں تو پھر ان دونوں میں سے جو پہلے آیا ہے وہ پہلے پائے گا. بائی ڈیفالٹ گریٹر دین پہ ہوا. بائی ڈیفالٹ یہ گریٹر دین پہ ہوگا پرائورٹی. ٹھیک دیکھیے تب ویسے ایگزامپل آگے دیکھنے کی ہوگی. نہیں ہے بھائی لاسٹ بٹ سے آگے کلاس بٹ سے لاسٹ جب priority یہ نہیں کرنا تھا. ہاں اگلا تو یہ آخری نہیں پرائورٹی کیوں کی کوئی کوشش کرتے ہیں. خیر جی پرائورٹی کیو بھی اویلیبل ہے تو آپ جا کے دیکھ لینا جا کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پرائورٹی کیو بھی آپ بڑی انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بٹ ویکٹر. یا تو بٹ ویکٹر دیکھ کے میں اتنا سائڈ ہوں میں نے ایگزامپل ہی نہیں پڑھی تھی اس کا مطلب بٹ سیٹ. بٹ سیٹ میں اگین بٹ سیٹ از اگین اے ڈیٹا اسٹرکچر جس کو آپ چاہیں تو بنا سکتے ہیں. جتنا بھی آپ سائز سے کہیں گے اتنے سائز کا بٹ سیٹ بنے گا. ٹھیک ہے. بٹ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی ان ایگزیکٹ number of bits you can form your data structure. میں کہتا ہوں 100 bit کا میرا اسٹرکچر بن جائے تو 100 bit کا ٹھیک ہے. اور look at this کیسے مزدار فنکشن دیے ہوئے ہیں. آپ کہیں جی ڈاٹ بٹ بی ڈاٹ سیٹ کا نام ہے، آپ کا بٹ نمبر پاس کریں وہ تمہیں بٹ نمبر کو سیٹ کرتے ہیں. لیول نہیں ہے. بی ڈاٹ ریسیٹ کیا کرنا چاہیے؟ 0 اس انڈیکس سے جا کے 0 کر دے گا. بی ڈاٹ فلپ الٹا کر دے گا 0 الٹا کر دے گا 0 اور 1 بنا دو. بی اور بی بٹ نمبر. ارے ادھر آپ بٹ نمبر کو بٹ ایکسس کر سکتے ہیں. دوسری بول کی ارے ایک بول جو ہوتا ہے نا وہ اس کا سائز 8 بٹس ہوتا ہے. آپ جا کے چیک کریں بول کا سائز تو خاصا بڑا ہوتا ہے. اس لیے آپ کو کبھی بٹ آپ کو ایکچولی جتنے بھی بول چاہیے وہ بٹ سے بڑھانا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں بیسیکلی ہے اسی طرح کا کام کرتا ہے. ہاں بس بی ڈاٹ ایڈ اس کی میں آپ کو ایک اپلیکیشن بتاتا ہوں. اس کی میں آپ کو ایک اپلیکیشن بتاتا ہوں. بٹ سیٹ کی آپ کو اپلیکیشن کہاں پر ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کبھی ساتھ میں نا میں لیکچر میں بنایا تھا بلوم فلٹر بنتا ہے. بلوم فلٹر از اے کائنڈ آف ڈکشنری which tells only this thing. یہ ورڈ جو میں نے لکھا ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے یہ نہیں کرتا. That's it. اور بلوم فلٹر از nothing but a function, a hash function. اور ہر آپ جو لکھتے ہیں نا اس میں جو بھی ورڈ ہوتا ہے اس ورڈ کا وہ اپنے بلوم فلٹر کو پاس کرتا ہے.
بلوم فلٹر کیا کرتا ہے, اس بلوم فلٹر ایک انڈیکس جنریٹ کرتا ہے, اور وہ انڈیکس ہوتا ہے انڈیکس ان دیٹ بٹ سیٹ جو آپ نے ایکچوئل ڈکشنری کا بنا کر پہلے ہی رکھا ہوتا ہے. اور ہم پتہ کرتے ہیں جو بھی ہم اپنا ڈاکومنٹ لکھ رہے ہیں اس میں ہر ورڈ کو وہ ٹوکنائز کرتا ہے, اور وہ ہر ورڈ اس بلوم فلٹر کے تھرو جس انڈیکس پہ جاتا ہے دیکھتا ہے کیا اس ورڈ کا کوئی اویلیبل ہے, اگر اویلیبل ہے تو وہ کیا کرتا ہے, تو وہ اس کا مطلب یہ اسپیلنگ ایرر نہیں ہے, اگر اس کا وہ انڈر نہیں. ایکچولی آپ کے جتنے بھی موبائل فون ہیں جو آج کل جو اسمارٹ آ رہے ہیں وہ جو ایگزیکٹلی یہی کرتے ہیں, بیک اینڈ انہوں نے بٹ سیٹ رکھا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کون سا اس سے میچ کر رہا ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو اسے کرسپونڈنگ جو ہے نا وہ تقریباً ایکول ویسینٹی کا مطابق. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی مزیدار ڈیٹا اسٹرکچر ہے. جہاں ایک اور جو بڑی سمجھ بٹ سیٹ کا انڈیکس بٹ سیٹ کا مجھے کیا یہ میں اگر میں ڈکشنری کے لیے یہ چیز اسٹور کروں, ایک ہے نا مجھے ڈکشنری کا میننگ چاہیے. موبائل پہ جب آپ میسج لکھ رہے ہوتے ہیں کیا آپ کو موبائل میں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ اس ورڈ جو میں نے لکھا اس کا مطلب کیا ہے؟ It should not store all the words in your software. It should only store کہ یہ word کیا میرا ایکسس کرتا ہے ڈکشنری میں نہیں کرتا. So it has a list of words. It is not a list of words. اچھا. It has a list of bits. اچھا. اور وہ کنسٹرکٹ کیسے ہوئی ہوتی ہے, ہم ہر ورڈ کو ایک ہیش فنکشن میں بھیجتے ہیں, اور ہیش فنکشن کیا کرتا ہے, اسے کرسپونڈنگ انڈیکس ریٹرن کرتا ہے, اور وہ اس بٹ کو جا کے 1 کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بہت ہی کمال آئیڈیا ہے کہ وہ it's a compression. ہاں ویسے بڑی مزہ کہ ہر ایک ورڈ کنیکشن کی بات انڈیکس. اچھا ایک بات ہے, ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. تم لوگوں کو پتا ہے فائل کمپریشن ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے ہفمین کوڈنگ میں. جب آپ کمپریشن کرتے ہیں, کمپریشن میں ایکچولی آپ بٹیں سیٹ کرتے ہیں, فلانی بٹ 1 کر دو, فلانی بٹ 0 کر دو, کیونکہ اس نے پورا ڈیٹا اسٹرکچر اسٹور نہیں کرتا. تو اس کیس میں آپ کو یہ ملا ہو تو آپ کی زندگی سپر امیزنگ ہو جائے گی. ایک منٹ یہ سارے ہو گئے. آپ اگر بعد میں ایک بڑی مزیدار چیز ہے وہ ہے بی ڈاٹ اینی کا مطلب پتہ ہے کوئی ہے. بی ڈاٹ کاؤنٹ کا مطلب ہے کتنے میرے اکاؤنٹ ہیں. بی ڈاٹ آل کا مطلب ہے سب کا اینڈ ہے, سب کا اینڈ. ہاں, all the bits are true then it will return true. b dot any کا مطلب ہے کوئی ایک بھی true ہے. ٹھیک ہے, جیسے b dot none کوئی بھی true نہ ہو, سارے زیرو. b double equal to b1 مطلب دونوں بٹ ویکٹر سیم ہے. not equal to b and equal to, سو مطلب کیا ہے, بٹ وائز اینڈنگ ہے, بٹ وائز اینڈنگ. اور اس طرح یہ بٹ وائز اورنگ, یہ بٹ وائز زورنگ, اور یہ بٹ وائز شفٹنگ. لیول نہیں ہے شفٹنگ. ہاں, یہ بٹ کا تو یہ شفٹ کرتا ہے, لیفٹ شفٹ جو رائٹ شفٹ. ٹھیک ہے, اور یہ b ڈاٹ ٹو اسٹرنگ کیا کرے گا, اس کی اسٹرنگ ریٹرن کر دے گا. اس سے سویپ فنکشن بنا سکتے b ڈاٹ ٹو u لانگ مطلب پتہ کیا ہے, انسائنڈ, اسے وہ لانگ کی ارے بنا کے رکھ دے گا. انہیں رسپونڈنگ جو انٹیجر بنتا ہے. ٹھیک ہے, سر بٹس اگر ہم ایکسچینج کرتے ہیں سویپ فنکشن بنا سکتے ہیں. جی ہاں جی بہت. That's it for today. I think we are almost ready. ٹھیک ہے, ایک شاید درمیان میں ہم لیکچر کریں جو کہ اس کا نیکسٹ چیپٹر جو کہ الگورتھمس. دیکھتا ہوں میں کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, میں نے شروع کرنا. ٹھیک ہے, I think we are very well ready کہ اب ہم کمپٹیشنس کے پرابلمس پہ اٹیک کر سکیں, کیونکہ اب ہمارے پاس ہم اپنے ٹول کٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس اب آ چکی ہے. کیا وہ میپ کیا ہے, میپ ٹری ہے, میپ اور سیٹ دونوں ٹری ہیں. ٹھیک, تو آئے گا پرابلم آئے گا تو اس میں ہم ڈھال کے دیکھیں گے کیسا ہے. ٹھیک ہے, سو وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو از کہ آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ سارے کے سارے یہ لے کے جائیں. ٹھیک ہے, اور اس کو چاہیے یہ والی جو ہے یہ تو میرے پاس ہے, کسی کو چاہیے لے سکتے. اور ایک کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ کیا کرنا ہے, ہاں میں آپ کو تقریباً 5 سے 10 پرابلم آپ کو میں کل پوسٹ کر دوں گا, آج رات کو پوسٹ کر دوں گا. آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ان پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر
वरना हम मंडे को तो मिले गए हैं, उसमें हम प्रॉब्लम सेट करेंगे, ठीक है? मंडे So को next- सेम हाँ 10 बजे। और देखो अगर हम 5-10 मिनट लेट भी हो जाए, 20 मिनट या 30 मिनट भी लेट हो जाए, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास प्रॉब्लम सेट्स होते हैं, आप लोगों को प्लीज़ उसके ऊपर काम आते के साथ ही ग्रुप में बैठ के शुरू करना चाहिए। even नाउ आई रिकमेंड दैट प्लीज, अच्छा हम बाय द वे ये आज अपलोड कर देंगे, वैसे तो आपने ग्रुप पार्टनर से कह दें कि वो सब देख के आप अपने खास तौर पे जो दो हैं उन, और इसका फ़ायदा ये है कि फिर ये ना आपको दोबारा डेटा रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है? even I जो would मैंने- say 9 बजे आ जाए ताकि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर, क्योंकि सारे बैठेंगे तो काम शुरू करेंगे। कोशिश करें आप लोग जल्दी आ जाएं, ठीक है? जैसे अब देखो जो दूसरा सेशन हो रहा है ना, जो फीस हिस्सा होगा, वो उन्होंने बच्चों को 9 बजे बुलाया होता है, वो एक दफ़ा 10 बजे जाते हैं, आधा घंटा निकाल लगा के वो बाहर निकल जाते हैं, और वो आधे घंटे के लिए दोबारा जाते हैं बाहर। वो उन्होंने प्रॉब्लम्स दिए हुए वो करते रहे, सही ठीक है? हम तो आपके साथ कॉन्स्टेंटली रहते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह, और आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी नाइस वे कि वो आपको प्रॉब्लम दे दी है, भाई करो, हम आएंगे, आके आधे 3 घंटे बाद आएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, आपको क्या समझाएंगे, ठीक है? और उसमें कोई सोल्यूशन बताना तो बता देंगे, वरना फिर आप करते रहे। और आई थिंक दैट्स ए गुड फॉर्मेट, आपको प्रॉब्लम सेट दे दिया जाएगा, आप आएँ ग्रुप में आके बैठें और धड़ाधड़ शुरू है, ठीक है? और फिर आप आगे मूव कर दें, ठीक है? ऐसा ठीक हो गया? चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।